بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی نزاع طاری ہے پاکستان کے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ پی ڈی ایم یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان جو ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہو چکا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ چیزیں جو شروع تو بڑی 20 ستمبر کے بعد جو چیزیں جس تیزی کے ساتھ خراب ہونا شروع ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی درمیان میں کوئی بندہ پڑا ہے یا سینس پرویل کی ہے۔ اور میں الحمدللہ یعنی آپ سے یہی پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جتنا مرضی ہارش ٹانس لے لیں، لیکن بالآخر یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہونی ہے۔ تو درمیان میں وہ والے سین کریٹ ہو گئے تھے کہ ٹیبل پر بیٹھ کے کچھ لوگ یعنی رابطے تو ہونا شروع ہو گئے تھے 20 ستمبر کے فوراً بعد، جب نواز شریف نے بہت زیادہ ہارڈ سٹانس لے لیا تھا، تو بڑے وعدے وعید اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں، تو لگ رہا تھا کہ جس طرح کے معاملات ٹھنڈے پڑنا شروع ہوئے ہیں یا صورتحال جو ہے وہ ایک جگہ پر جامد نہیں ہو گئی، معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، جس کا اظہار آپ یوں سمجھے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ذرا تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور جو تقریریں ان کی نشر ہو سکی ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر براہ راست، ان میں بھی انہوں نے ٹھنڈی کر کے کھاؤ اس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا تھا، اور یہ کہ ایک انتہا پہ نہیں جانا، سسٹم سے باہر نہیں نکلنا، اس طرح کی باتیں کی۔ اور پھر اس کے بعد نواز شریف جو بہت زیادہ نام لے کے حملہ آور ہوئے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، انہوں نے بھی نام لینے چھوڑ دیے، اور پھر درمیان میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور کچھ رابطے بھی ہوئے جن کے اشارے ہمیں مختلف وہی بات کہ پاکستان میں یا دنیا بھر کی سیاست میں اور صحافت میں جو قدر مشترک ہے وہ اشارے سمجھنا ہے۔ تو یہ اشارے نظر آتے تھے، جس طرح اب اشارے نظر آ رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اشارے نہیں ہیں، وہ کھل کھلا کے باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ دبے الفاظ میں لگے لپٹے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے نام اس طرح کھل کھلا کے نہیں دیے جا رہے، لیکن جو ان کا مخاطب ہوتا ہے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو تو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے مخاطب مولانا فضل الرحمان تھے، یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری تقریر کریں یا پریس کانفرنس کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے جو مخاطبین ہیں وہ کون ہیں۔ یعنی کہ وہ انہوں نے تو خیر نام لے کے کیا، ڈی جی ایس پی آر کا نام لے کے کیا انہوں نے، اور ان کا جو کلیم تھا اس پہ بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن وہ اطمینان نہیں تھا، وہ اندر خانے ایک اظہار تشویش تھا جو انہوں نے کیا۔ اور پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جی کہ یہ جو پاکستان مطلب میں جو بلاول بھٹو کی زبان سے میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ میں کوئی الفاظ اس طرح کے ادا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ ایک سوال پر انہوں نے جو کہا کہ جہاں تک آپ پارا والے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف سینٹ کے الیکشن بلکہ ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہو پاکستان کی سیاست میں فیوچر میں بھی، اور اگر ان کا کوئی سیاسی ونگ ہے تو اس کو فی الفور بند کیا جائے۔ اب یہ بڑا معنی خیز مطالبہ ہے، کیونکہ ماضی میں اگر ہم اس کی بنیاد دیکھیں تو یہ جو پولیٹیکل ونگ تھا آئی ایس آئی کے اندر جو بنیاد رکھی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کوئی فرشتے تو ہیں نہیں، ان سے بھی کوئی سیاسی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور پھر بندہ اگر ہو جائیں تو پھر وہ اچھا بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کر لیں تو پھر ان کو درست کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب پاکستان کے پولیٹیشنز کی ایک اکثریت کو لگ رہا ہے کہ یار یہ والا کام غلط ہے، اور پھر پاکستان کے جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈی جی ایس پی آر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں آ کے کہ جی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج ہی بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ سیاست سے تو تعلق ہے، ایک تاریخ بھی ہے اور اس تاریخ سے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دنیا کی ہر اسٹیبلشمنٹ کی طرح پاکستان کے یا اپنی ریاست کی دنیا کے کسی بھی ریاست کے اندر جو ایک پاور سٹرکچر ہوتا ہے اس میں اس کا بڑا ان پٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہے،
تو لیکن اس لیے اس کی جو کردار ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کل رات شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ نے سوال کیا شاہد خاقان عباسی کو، اور انہوں نے پوچھا کہ جی کہ آپ اگر دھرنا دیں گے تو دھرنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کسی کی تو ہیلپ تو چاہیے ہوگی نا آپ کو حکومت گرانے کے لیے، اور اس دھرنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ساتھ دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ پچھلا دھرنا ہوا تھا وہ تو ادارے شامل تھے اس میں، ان کے کوئی اپنے مقاصد ہوں گے، لیکن جو ہمارا دھرنا ہے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے دھرنے میں تو اور کوئی بندہ شریک نہیں ہے، یعنی ہم کسی کلائمنٹس کے ساتھ کسی کے ساتھ مل ملا کے کوئی سازش کر کے عمران خان کے خلاف کوئی دھرنا نہیں دے رہے، ہم تو اپنی کھیل کھیل رہے ہیں، اور ہمارا جو کھیل ہے وہ دو ٹوک ہے، ہم تو کسی کی حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، ہم تو ایک نظام کی تبدیلی کے لیے نکلے اور یہ ایک بڑا کام ہے۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھیں، اور پھر جو سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے کیس، یعنی کہ صدارتی ریفرنس، اس کو دیکھیں، یہ تین چیزوں کو ملا کے دیکھیں جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی انزائٹی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے معاملات جو لگ رہا تھا کہ شاید کہیں کہ کوئی فہم و تفہیم ہو گئی ہے اور کسی کو کسی کے پہ یہ یقین آ گیا ہے، وہ اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو اعتماد سازی ہوئی تھی، وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جن کو کہتے ہیں، اب ان پر اعتماد نہیں رہا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا، اور شاید جب کوئی جو رن پڑنے والا ہو اور جب کوئی فیصلے کی گھڑی قریب آ رہی ہو تو پھر جو سٹیک ہولڈر ہیں سیاست کے اندر وہ پھر سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ حفظ ما تقدم کے طور پر دونوں پارٹیاں کہ ساڑھے نال ہاتھ نہ ہو جائے، ایک کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے، اور اسٹیبلشمنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائیں۔ ممکن ہے کہ یہ جو ایک فضا کے اندر ایک جو بد اعتمادی کی فضا پائی جا رہی ہے، اور ایک جو کیاس کریٹ ہو گیا ہے کہ دم سے یہ گزشتہ 2-4 دنوں سے جب سے صدارتی ریفرنس خصوصاً سپریم کورٹ میں بھیجا گیا ہے، اور سپریم کورٹ پر بھی قربان جائیں ہم کہ ایک سیدھا سادہ ہے کیس، اس پہ مطلب یہ کہ اتنی لمبی ہیئرنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پریلیمنری ایک ہوتا ہے، سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم کچی پیشی کہتے ہیں، یہ کیس تو کچی پیشی پہ اڑایا جا سکتا ہے، ادروائز وہ جس طرح کھینچا جا رہا ہے تو شکوک و شبہات جنم لے گئے، کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ان کی جو جڑت ہے، ان کی جو ہے وہ پگا داڑی جس کو ہم کہتے ہیں، ساجھا دھاری جس کو بھی کہا جاتا ہے کہ پارٹنرشپ، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مولوی تمیز الدین سے لے کے پرویز مشرف کا ظفر علی شاہ کیس، اور بھٹو کی پھانسی سے لے کے بے نظیر بھٹو کی حکومتوں اور پھر کے خلاف فیصلے آنے، اور پھر وہاں سے لے کے پاناما، یہ جو آخری واردات سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ پڑی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ ایک سوال تو اٹھتا ہے اس پارٹنرشپ پہ، یا کہہ لیں کہ میں نہیں کہتا کہ پارٹنرشپ، لیکن دنیا کا ہم کہتے ہیں نا کہ زبان نہیں پکڑ سکتے، تو وہ تو کہتے ہیں، تو اب یہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہے ہیں، وہ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو متنازع کرنے والی کوشش ہے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں۔ تو بڑا آسان سا حل ہے، اگر کسی کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے جو کہ ہے، تو پھر یعنی پاکستان کی پالیٹکس اور اسٹیٹ کی جو ہوتی ہے کارگزاری کے اندر اور پالیسی سازی کے اندر اگر کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر طریقہ بڑا سادہ سا ہے جو کیانی صاحب نے کیا تھا کہ ایک سمپل سا آرڈر جاری کر دیں کہ جناب کہ یہ شٹ ڈاؤن، کہ اگر کوئی پولیٹیکل ونگ ہے اور کسی کا ہے وہ جناب فارغ، اور وہ ہوتا ہوا نظر آیا تھا جب کیانی صاحب آئے اور انہوں نے یہ والا کام کیا تھا پرویز مشرف صاحب کے صدر مملکت ہوتے ہوئے، وہ ڈیفیکٹو صحیح پریزیڈنٹ تو تھے پاکستان کے، میں ان کو قانونی پریزیڈنٹ نہیں مانتا، ڈیجورو نہیں مانتا، ڈیفیکٹو تھے، بہرحال تھے، تو انہوں نے فوج کو پیچھے کیا تھا۔ تو اب اگر موجودہ جو ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اگر وہ بار بار ان کے جو ترجمان ہیں وہ آ کے کہیں کہ جی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم مٹیریلائزڈ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں، ایک فیصلہ یعنی پبلکلی اس کو آرڈر جاری کیا جائے، اور وہ پولیٹیکل ونگ ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں، اور پھر اس کے بعد لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کن حالات میں ہوا تھا پہلے، کہ پرویز مشرف صاحب نے جس طرح فوج کو بہت زیادہ انڈلج کر دیا تھا، تو پھر انہوں نے سول اداروں سے بھی لوگ نکالے،
لیکن وہ پالیسی پھر کنٹینیو ہو گئی، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ رحیل شریف صاحب آئے، اب جو ہے موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہی پرویز مشرف علی الزام ہے کہ وہ کنٹینیوٹی ہے کہ جی کہ وہ انڈکشن ہو رہی ہے سول اداروں کے اندر، جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ بیٹھے ہیں، حاضر سروس کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ مطلب جو آتا ہے وہ ایک ڈاک خانہ بنا ہوا ہے کہ ٹھپا لگا کے ویلیڈیٹ کر کے چلیں جی، مطلب کم اس طرح چل رہے ہیں سیدھے سیدھے۔ تو تب کیانی صاحب نے اس کو روکا تھا کیونکہ ریزنٹمنٹ بہت ہو گئی تھی، اور کیونکہ براہ راست پرویز مشرف صاحب حکومت کرتے رہے تھے 9 سال تقریباً، تو لوگوں کے اندر ایک بڑی ریزنٹمنٹ، مزاحمت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کا اظہار سڑکوں گلیوں میں ہونے لگا تھا۔ تو کیانی صاحب نے بہتر سمجھا کہ جی کہ فوج کو متنازع نہیں ہم نے بنانا ہے، اس کو پیچھے کریں۔ تو ابھی بھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے فوج کی وہ سمجھ رہی ہے کہ جناب، اور وہ کہہ رہی ہے، اور ہمیں اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس کو اپنی بات کو ذرا ایک کہتے ہیں نا جی کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، یا ٹھوس کہ یہ ہم کوئی خالی بات نہیں کر رہے، ہمارا ارادہ نیک ہے، نیک نیتی ہے، تو وہ ایک فرمان جاری کر دیں، ایک آرڈر جاری کر دیں کہ جناب کہ اگر کسی کا کوئی پولیٹیکل ونگ ہے تو وہ آج سے شٹ ڈاؤن ہے، اور ہم جو ہیں وہ ریسٹرین کر رہے ہیں، چیزوں کو ہم پیچھے لے کے آ رہے ہیں، اگر کہیں پہ کوئی یہ معاملات اس طرح کے کسی کے شک میں ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ سپریم کورٹ کی بات، سادہ سا کیس ہے کہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، 59 آرٹیکل ہے اور 226 آرٹیکل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے علاوہ جتنے الیکشن ہوں گے پارلیمانی یا دوسرے، وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی اس میں۔ تو اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ تو کچی پیشی پہ صدارتی ریفرنس اڑایا جا سکتا ہے کہ یوں اٹھا کے پھینکا جا سکتا ہے، لیکن ہماری جو یہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں سپریم کورٹ، اپنی طرف سے وہ انصاف کرنے کے چکروں میں، لیکن لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بڑے دبے الفاظ میں کہہ رہے ہیں اب پیپلز پارٹی بن گئی ہے، JUF پہلے بنی، سندھ گورنمنٹ تو تھی ہی تھی، اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ رضا ربانی کی کے بہاف پہ، یا رضا ربانی پیپلز پارٹی کے بہاف میں پارٹی بن رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو بھی ہوں یا نون لیگ والے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح ادارے مزید متنازع ہوں گے۔ تو اگر کسی کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، اور اگر ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ ماضی کی سپریم کورٹ یا کوئی تاریخ نہیں دہرا رہی، وہ جو ان پر الزام لگتے رہے ہیں، تو پھر بڑا سیدھا سا فارمولہ تھا، یہ طے شدہ اصول ہے، اس میں تو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، 2 ٹوک لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی قانونی راستہ نکال کے تو آپ سپریم کورٹ کو پھر اسی موڑ پہ جہاں مولوی تمیز الدین سے والا کیس والا جسٹس منیر اور ارشاد حسن خان اور شیخ ریاض احمد اور اس طرح کے، اگر یہ کام اس پر بھی آپ نے یہی الزام لگوانے ہیں تو پھر تو کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی خودکشی پر مائل ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت پاکستان میں ایک جو بے اعتمادی، عدم اعتمادی کہہ لیں، یا ایک جو فقدان ہے اعتماد کا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اس وقت پاکستان کے پولیٹیشنز یعنی کہ PDM اور اداروں کے درمیان ہے، وہ اپنے عروج پر ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس لیے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ یہ سب سے بہتر ہے کہ آرڈر جاری کر دے پائن ساڈا کوئی تعلق نہیں، اے واپس اسی آ رہے ہیں، اگر کوئی کتنے کوئی موجود ہے کیانی صاحب کی جو سنت ہے وہ پوری کر لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔